آج کی نظم ضرب کلیم سے۔ جس کے پرتوں سے منور رہی تیری شب دوش، پھر بھی ہو سکتا ہے روشن وہ چراغ خاموش۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، جس چراغ کی روشنی یا جلوہ سے تیری گزری ہوئی کل کی رات روشن ہو رہی ہے، اور جو اب بجھ چکا ہے، وہ چراغ تو اپنی آج کی رات کو روشن کرنے کے لیے پھر جلا سکتا ہے۔ یعنی کہ اے افغان قوم، تیری گزشتہ تاریخ روایات بڑی شاندار ہے۔ اگر آج کسی وجہ سے تو ان روایات سے محروم ہو چکا ہے تو فکر کی بات نہیں۔ عزم اور کوشش کی ضرورت ہے تو ان پرانی روایات سے اپنی زندگی کو مزین کر کے پھر اقوام عالم میں سرفراز ہو سکتا ہے۔ یعنی قوم افغان قوم سے مخاطب ہیں، چونکہ افغان قوم جو ہے اس کی تاریخ ہے اور انتہائی متحرک تاریخ ہے، جس سے مرشد اقبال بہت متاثر تھے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اپنے اندر یقین پیدا کر، اور یقین کا جو رنگ جھلکنا چاہیے، اور ایسے یقین کو دیکھنے کے لیے صرف ذوق سلیم ہی کام آ سکتی ہے۔ مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ، بندہ حر کے لیے ہے نشتر تقدیر ہے نوش۔ یعنی جس انسان میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، وہ زمانے کا گلہ ہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو خدا کے آزاد بندے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر تقدیر ان کو نشتر بھی چبو دے، یعنی تقدیر کے معاملے میں اگر وہ ٹھوکر بھی کھا لیں، تو اس کی خلش اس کو شہد کی طرح میٹھا سمجھ کر ہنسی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی زندگی میں انہیں کتنی بھی تکلیفیں پیش آئیں، وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہیں، روتے نہیں ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے جو ہے وہ بیٹھ نہیں جاتے۔ یعنی مرد بے حوصلہ بے ہمت شخص، گلہ شکایت تو شکوہ کرنے والا، بندہ حر کہتے ہیں آزاد، نشتر تقدیر یعنی تقدیر کا نشتر یعنی رنج یعنی تکلیف، نوش کہتے ہیں خوشگوار اور پسندیدہ پینے کی چیز۔ نشتر سے مراد یعنی وہ چاقو جس سے زخم بن جاتا ہے۔ یعنی جن میں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ اپنے مخالف حالات یا زمانہ مخالف کی شکایت و شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن آزاد بندہ جو ہوتا ہے، یہ حالات کا مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ تقدیر کا گلہ نہیں کرتا، وہ اسے اچھا مشروب سمجھتا ہے اور اسے پسندیدہ سمجھ کر پی جاتا ہے۔ وہ اپنے زخم سے خون بہتا ہوا دیکھ کر روتا نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہارتا۔ نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جواں، جو ہوا نالہ مرغان سحر سے مدہوش۔ ہنگامہ بیکار، جنگ کا ہنگامہ، نالہ مرغان سحر، صبح کے پرندوں کے نالے یعنی شور و غل، مدہوش مست، یعنی وہ جوان جو صبح کے پرندوں کے نالے سن کر ان سے مدہوش ہو جاتا ہے، یعنی پرندوں کا رونا سن کر، اور اس میں جنگ کے ہنگامے کا سامان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، یعنی میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو شخص تن آسان ہے، یعنی آرام پرست زندگی گزارنا چاہتا ہے اور آرام کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی کے میدان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
زندگی ایک تگ و دو کا نام ہے، میدان جنگ میں اترنے کا نام ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے حوصلہ، جرأت اور عمل کی ضرورت ہے۔ بے حوصلہ اور بے عمل لوگ حالات زندگی کی جنگ میں شکست کھا جاتے ہیں۔ مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارہ و فروش۔ اب یہ وہی پھر مغرب کی طرف مرشد اقبال لے جاتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فلانا طبیعت یعنی بچوں کی سب طبیعت، اغیار یعنی مکار چلاک، شکر پارہ فروش یعنی شکر کے ٹکڑے بیچنے والے، میٹھی چیز۔ یعنی اے نوجوان، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری طبیعت میں بچپن کی طرح کھلونے دے کر جس طرح بچے کو بہلایا جاتا ہے اور پھر اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے یا اس سے جو کام لینا ہو وہ لے لیتا ہے، کہیں تیری اس طبیعت اور مزاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ کے مکار اور چلاک لوگ یعنی انگریز یہ فائدہ نہ اٹھا لیں اور تجھے شکر کے ٹکڑے دے کر یعنی میٹھا دے کر زہر نہ کھلا دیں۔ اس لیے ان انگریزوں سے ہوشیار رہے، وہ ایسے حربے استعمال کرتے ہیں جو بظاہر خوش نما نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کا وار چل جاتا ہے تو نتیجہ تباہ کن سامنے آتا ہے۔ اس لیے اہل مغرب کی ان میٹھی گولیوں سے بچ جو باہر سے میٹھی ہیں اور اندر زہر رکھتی ہیں، یعنی نشہ آور ہیں۔ یعنی مجھے ڈر ہے کہ تیری طبیعت بچوں کی سی نہ ہو، یعنی تیرے اندر نہ سمجھ بچوں کی سی عادتیں نہ پائی جاتی ہوں جو ہر میٹھی چیز کو دیکھ کر مچل جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تو ان مٹھائیوں کی طرف راغب ہو کر مقصد حیات سے غافل ہو جائے اور پھر انگریز کی تہذیب و تمدن کو پسند کرنے لگ جائے، یعنی تو ان کا اعلی کار بن جائے، کیونکہ تو سوچ نہیں سکتا کہ ان کا وار کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کس طرح ایک عام اور سادہ انسان کو اپنے فریب کے جال میں لاتے ہیں، پڑھے لکھوں پر اپنی جو قابلیت کا جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرتے ہیں، عام لوگوں کو اپنی معاشرت جو ہے یعنی کہ ہمارا معاشرہ کتنا امن پسند ہے، انصاف پر مبنی ہے، ان کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس ہر انسان کے لیے، آدمی کے لیے، ہر لیول کے انسان کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، لہٰذا تو ان سے بچ۔ اور یہ اپنی تو فلانا طبیعت جو ہے، یہ بچوں والی طبیعت جو ہے، یہ جاہلانہ جو طبیعت ہے، یہ مزاج جو ہے، اس سے نکل، اسے سمجھ، اس پہ غور و فکر کر کہ کہیں تو استعمال نہ ہو جائے، ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے اور اپنی انفرادیت تو کھو بیٹھے اور تیرے پاس پچھتانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔